حکیم لقمان وہ نام جو آج بھی حکمت و دانائی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں وہ ایک امیر شخص کے غلام تھے۔ ان کی رنگت سیاہ تھی، شکل و صورت عام سی تھی، جبکہ اس امیر کے دیگر تمام غلام خوبصورت اور وجیحہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تمام غلام لقمان کو حقیر سمجھتے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ نہ صرف اپنے حصے کا مشکل کام بھی لقمان پر لاد دیتے تھے، بلکہ آقا کے سامنے ان کی بے بنیاد شکایتیں کرتے رہتے تھے، مگر لقمان کے لبوں پر کبھی شکایت کا ایک حرف نہ آتا۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے۔ ان کا جسم اگرچہ سیاہ تھا، مگر ان کا ذہن نور حکمت سے روشن تھا۔ ان کی باتیں اتنی گہری اور دانا ہوتی تھی کہ سننے والا حیرت سے انگلیاں چبا لیتا۔ اس امیر کے پاس پھلوں کے کئی عالی شان اور سبز باغات تھے۔ جب بھی درختوں پر پھل پک کر تیار ہوتے، آقا تمام غلاموں کو پھل توڑنے کے لیے بھیجتا۔ لقمان بھی ان کے ساتھ چلے جاتے، مگر یہاں غلاموں کی نیت بگڑ جاتی۔ وہ پھل توڑتے وقت آدھے سے زیادہ پھل خود ہی ہڑپ کر جاتے تھے، اور آقا کے لیے صرف تھوڑے سے پھل بچا کر لاتے اور ظاہر کرتے جیسے درختوں پر پھل لگے ہی کم تھے۔ ایک دن آقا نے جب پھلوں کا شمار کیا تو اندازہ لگایا کہ پھل معمول سے بہت کم ہے۔ آقا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے تمام غلاموں کو طلب کیا اور کڑکتی ہوئی آواز میں پوچھا، پھل اتنے کم کیوں ہیں؟ اتنی بڑی مقدار کہاں گئی؟ چلاک غلاموں نے پہلے سے ہی ایک زہریلا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ انہوں نے فوراً انگلیاں لقمان کی طرف اٹھا دی۔ اے آقا، ہم تو ایمانداری سے پھل جمع کرتے ہیں، لیکن یہ سیاہ فام لقمان چوری چھپے سارے پھل کھا جاتا ہے۔ آقا نے بغیر تحقیق کے غلاموں کی بات پر یقین کر لیا۔ اس نے لقمان کو بلایا اور ان پر شدید غصہ اتارا، ان کی سخت بے عزتی کی اور سزا دینے کی دھمکی دی۔ لقمان خاموشی سے یہ سب سنتے رہے، نہ ان کے چہرے پر خوف تھا نہ غصہ۔ جب آقا کا غصہ کچھ دھیما ہوا تو لقمان نے انتہائی سکون اور سنجیدگی سے کہا، اے میرے آقا، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی، کیونکہ خدا کے ہاں بے ایمان شخص کی کوئی بخشش نہیں۔ اگر آپ کو سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنا ہے تو غصے کی بجائے ایک چھوٹا سا امتحان دیجیے۔ آقا نے حیرت سے پوچھا، کیسا امتحان؟ لقمان نے مسکرا کر کہا، ہم تمام غلاموں کو ابلتا ہوا گرم پانی پلائیے، پھر آپ خود گھوڑے پر سوار ہوں اور ہمیں اپنے گھوڑے کے ساتھ ساتھ جنگل کی طرف دوڑنے کا حکم دیں۔ خدا نے چاہا تو کچھ ہی دیر میں سچ اور جھوٹ کا فرق آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ آقا کو لقمان کی یہ تجویز عجیب تو لگی، مگر اس نے امتحان لینے کا فیصلہ کر دیا۔ اس نے تمام غلاموں کو سخت گرم پانی پلایا اور لقمان نے بھی وہ پانی لیا۔ اس کے بعد آقا گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو سبزاروں اور جنگل کی طرف دوڑا دیا۔ تمام غلام اپنے آقا کے گھوڑے کے ساتھ دوڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شدید گرمی، پیٹ میں گرم پانی اور تیز دوڑنے کی وجہ سے تمام غلاموں کی حالت بگڑنے لگی۔ ان کا سانس پھولنے لگا، پیٹ میں مروڑ اٹھے اور جی بتلانے لگا۔ تھک ہار کر تمام غلام زمین پر گر پڑے اور لمبے لیٹ گئے۔ اور پھر وہ ہوا جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ شدید قے کے بعد تمام غلاموں کے پیٹ سے چوری کیے گئے پھلوں کے ٹکڑے اور رس باہر نکل آیا۔ لیکن جب لقمان نے قے کی تو ان کے معدے سے صرف صاف پانی نکلا۔
منظر بالکل صاف ہو چکا تھا۔ آقا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ پھل کے اصل شہود کون تھے اور سچا کون تھا۔ اس کی آنکھوں میں لقمان کے لیے بے پناہ احترام اور حسد کرنے والے غلاموں کے لیے شدید نفرت ابھر آئی۔ آقا نے جھوٹے اور چور غلاموں کو سخت ترین سزا دی اور لقمان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے معافی مانگی۔ اس دن کے بعد اس نے لقمان کو تمام غلاموں کا سردار اور اپنا سب سے خاص مشیر بنا دیا۔ دوستو، یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ زندگی کا ایک عظیم فلسفہ ہے۔ جب ایک انسان کی حکمت اور تدبیر جھوٹ اور سچ کو الگ الگ کر کے دکھا سکتی ہے تو سوچئے کہ وہ حال کے حقیقی اللہ تعالیٰ جس کی ہر بات اور ہر کام میں حکمت ہے، وہ انسان کے کھوٹے اور کھرے کو الگ کرنے میں کیسے ناکام ہو سکتا ہے۔ سچائی کو کچھ دیر کے لیے دبایا تو جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کو حکیم لقمان کا یہ سبق آموز واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ہی بہترین اور نالج سے بھرپور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی اس واقعہ کے بارے میں کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔